नन्हे तालिब इल्मों पर क़यामत। लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत मुनहदिम, मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाँ बहक, 19 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू टीम के मुताबिक एक खातून टीचर समेत 33 बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। ट्यूशन सेंटर की इमारत सुबह के औकात में स्कूल है। बच्चे स्कूल की एकेडमी में ट्यूशन पढ़ने आए हुए थे। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था। ट्यूशन सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। मालिक मकान समेत 2 अफराद ज़ेर हिरासत। खाना कहना ट्यूशन सेंटर, वज़ीर आला पंजाब को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश। तहकीकाती कमेटी कायम। इब्तिदाई रिपोर्ट में मालिक मकान की गफलत और इमारत की खस्ता हाली को हादसे की वजह करार दिया गया। अफसोसनाक हादसे में मालिक मकान की बेटी भी जाँ बहक हो गई। मालिक मकान और तामीराती काम में मसरूफ़ मजदूरों को हिरासत में लेकर उनके बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जानबूझकर नुकसान पहुंचाने या किसी तखरीबी कार्रवाई के शवाहिद सामने नहीं आए। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर पुलिस कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने आज सुबह इजलास तलब कर लिया, जिसमें तहकीकाती पेशरफ्त, जिम्मेदारों के तयन, कानूनी कार्रवाई और मुतासरा ख़ानदानों की मुआवनत से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का सानह कहना ट्यूशन सेंटर पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा कि मासूम बच्चों की कीमती जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। इस तरह की सानहात इदारों के लिए मौसर हिकमत अमली और इक़दामात नागुज़ीर हैं। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत की कि हादसे में ज़ख्मी होने वालों को फ़ौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि उन्हें बर वक्त इलाज मैसर आ सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और गवर्नर पंजाब का लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने अपने एक बयान में कहा कि कहना में कचवाना रोड के करीब होने वाले अफसोसनाक सानहे से शदीद सदमा हुआ। भारत जंग के बीच बोने से गुरेज करे। जनूबी एशिया में अमन का रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाकिस्तान हमेशा अमन, मुज़ाकरात और बाहमी एहतराम की पॉलिसी पर कारबंद रहा। पाकिस्तान को आबी हुकूक से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सिंध तास मुआहदे पर 2 टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान तसादुम या जंग नहीं, अमन और अच्छे हमसाया ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी गैर कानूनी कब्ज़े को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान कानूनी और सिफारती ज़राए से अपने आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी सिर्फ जोग्राफिया का नहीं बल्कि खुराक, मुस्तक़बिल और ज़िंदगी का बुनियादी मसला है। दुनिया अब तस्लीम कर रही है कि आबी वसाइल आलमी सियासत और सलामती का अहम मौजू बन चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, ताहम अपने अवाम के बुनियादी आबी हुकूक और कौमी मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के अवाम का दरिया सिंध के पानी पर पूरा हक है। भारत अपने पानी में रुकावट डाली तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा कि दरियाए सिंध के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरीक़ा अपनाएंगे। पानी रोकने की कोशिश की गई तो कौमी क़यादत मौसर जवाब देने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, भारतीय आबी जारहियत से 6000 पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके। इतने लोग जंगों में भी नहीं मरते। भारत का इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और भारत के कानूनी माहिरीन में मुकालमे की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर अहमद बिलाल सूफ़ी कहते हैं कि भारत की जानिब से मुआहदे को दूसरे सियासी उमूर से मुंसलिक किया जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा की तरह अब भी आलमी क़वानीन पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। रूसी माहिर डॉक्टर रोक्सो लानिज़िगोन ने कहा, सिंध तास मुआहदे की शिकों में यकतरफ़ा अलहदगी की गुंजाइश मौजूद नहीं। सियासी मकासद के लिए सिंध तास मुआहदे को कमज़ोर करना दुनिया के लिए ख़तरनाक इक़दाम होगा। जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए सिंध तास मुआहदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। अमेरिका के साथ आर्जी समझौते पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ कतरी सालिसों से बातचीत होगी। अमेरिका के साथ आर्जी समझौते में शामिल मुंजमद असासों की वापसी पर भी बात होगी। कतरी सालिसों के साथ दोहा में आज बातचीत का इम्कान है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि लेबनान से मुताल्लिक़ ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है।
امریکہ کی جانب سے وعدوں کی پاسداری مفاہمتی یادداشت کے متن سے جانچی جائے گی۔ ٹرمپ ایک بار پھر جھوٹے ثابت، قطر کی بھی ایران امریکہ مذاکرات کی تردید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی اعلیٰ سطحی ملاقات کا شیڈول طے نہیں۔ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر دوحہ میں موجود ہیں، تاہم وہ ایرانی حکام سے براہ راست ملاقات نہیں کریں گے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد انصاری نے نیوز بریفنگ میں بتایا، وٹکاف اور کشنر قطر میں ثالثی کرنے والے فریقین سے ملاقات کریں گے۔ منجمد فنڈز کا معاملہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات کی پیش رفت سے جڑا ہوا ہے۔ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت اور بارودی سرنگوں کا خاتمہ اولین ترجیحات ہیں۔ ایران کے 6 ارب ڈالرز کے منجمد فنڈز ابھی تک تہران منتقل نہیں کیے گئے۔ مفاہمت ایک دو طرفہ عمل ہے۔ اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے گا تو ایران بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ایرانی صدر کا امریکہ کو واضح پیغام۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ غیر معقول، شیخی اور بے بنیاد دھمکیوں کے مقابلے میں ایران کا موقف بالکل واضح ہے۔ فیصلے عقل، دانش اور انسانی وقار کی بنیاد پر کیے جائیں گے، جبکہ عملی اقدامات کے وقت ایران اپنے مفادات کے دفاع کے لیے فیصلہ کن اور بے خوف انداز اپنائے گا۔ امریکی سپریم کورٹ کا ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، پیدائشی شہریت محدود کرنے کا حکم مسترد۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امریکہ میں پیدا ہونے والے ایسے بچوں کو خودکار امریکی شہریت سے محروم کرنے کی کوشش کی تھی جن کے والدین دوسرے ممالک سے آئے ہوں اور مستقل قانونی حیثیت نہ رکھتے ہوں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹرمپ کا یہ حکم مؤثر نہ رہ سکا، جس سے امریکہ میں پیدا ہونے والے ایسے بچوں کی پیدائشی شہریت برقرار رہے گی۔ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ قرار دیا۔ جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 1000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ میں زندگی کے حالات انتہائی سنگین ہیں۔ عوام نہ پھٹنے والے بارود، وبائی امراض اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو آباد کاروں کے جاری تشدد، آباد کاری میں توسیع اور الحاق کے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب کے دورے پر سعودی ہم منصب عبدالعزیز بن سعود سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک سعودی مشترکہ سیکیورٹی تعاون، سیکیورٹی امور کو مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان ایران امریکہ مذاکراتی معاہدے سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بات ہوگی۔ حکومت کو تجویز دی ہے کہ مولانا کی ثالثی پیشکش سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ان کی اسلام آباد رہائش گاہ میں ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم سب کی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے وفد بھیج کر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ آزاد کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں سزا دی جائے گی۔ پنجاب کا طلبہ کے لیے آسان ترین اقتصاد پر ای بائکس متعارف کروانے کا فیصلہ۔ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کا اہم اجلاس۔ طلبہ کو 1 سال میں 1 لاکھ ای بائکس دی جائیں گی۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین بھی آسان اقتصاد پر ای بائکس حاصل کر سکیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ 5 برسوں میں 5000 الیکٹرک بسیں پنجاب کے عوام کی خدمت پر مامور ہوں گی۔ پیٹرول کی قیمت کا مارجن نارمل ہوتے ہی عوام کو ریلیف دیں گے۔ پاکستان کے مالی حالات بھارت جیسے نہیں، اس لیے حکومت کے پاس قیمتوں کا بوجھ خود برداشت کرنے کی گنجائش محدود ہے۔ وزیر پیٹرولیم پرویز ملک نے اپنے ایک بیان میں کہا، پیٹرول کی قیمت کا مارجن معمول پر آتے ہی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرے گی۔ بھارت نے اپنے مالی وسائل اور ٹیکسوں میں کمی کے ذریعے اس جھٹکے کو برداشت کیا۔ بھارت کے پاس تقریباً 600 ارب ڈالرز کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود تھے، جبکہ پاکستان کے پاس اس نوعیت کے مالی بفرز دستیاب نہیں تھے۔ موجودہ حالات میں ریاست کے مالی مفادات کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے اچھی خبر، نئے مالی سال کے آغاز پر ایل پی جی کی قیمت میں بڑی کمی۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 67 روپے 33 پیسے کمی کی گئی، جس کے بعد 1 جولائی سے ایل پی جی کی نئی قیمت 241 روپے 43 پیسے فی کلو گرام مقرر کر دی گئی۔
شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نمائے جنازہ میں 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ مرکزی تقریبات کا آغاز 4 جولائی سے تہران میں ہوگا۔ انتظامات حتمی مراحل میں داخل۔ تہران، قم اور مشہد مقدس میں 6 جولائی کو تاریخی اجتماع ہوگا۔ سپریم لیڈر اور ان کی بیٹی، بہو، داماد اور نواسی کی نمائے جنازہ ہوگی۔ امام علی رضا علیہ السلام کے روضے میں شہید سپریم لیڈر کی تدفین ہوگی۔ وزیر اعظم اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ شرکت کریں گے۔ وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 1700 سے بھی بڑھ گئی۔ 5000 سے زائد افراد زخمی، ہزاروں بے گھر، 68,000 سے زائد افراد تاحال لاپتہ۔ زلزلے سے 774 عمارتیں مکمل طور پر تباہ۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی اور ریسکیو کارروائیاں جاری۔ اقوام متحدہ حکام کے مطابق 10,000 لاشوں کے لیے بیگز حاصل کرنے کا عمل جاری ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے بھی اموات کی تعداد 10,000 سے 1 لاکھ کے درمیان تک ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ملک بھر میں مانسون بارشیں شروع ہونے کی پیشگوئی، سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ کل سے ملک میں مانسون بارشوں کا پہلا باقاعدہ اسپیل متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، شمالی بلوچستان اور بالائی سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ 1 سے 6 جولائی کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، جہلم، چکوال اور اٹک میں وقفے سے بارش متوقع۔ اور پیراگوئے کا ورلڈ کپ میں بڑا اپسیٹ، 4 بار کی عالمی چیمپئن جرمنی کو شکست، ٹورنامنٹ سے باہر۔ میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ کے سڈن ڈیتھ سیشن میں ہوا۔ تاریخی کامیابی پر پیراگوئے میں جشن، حکومت کا عام تعطیل کا اعلان۔ مراکش بھی فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ مراکش نے نیدرلینڈز کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دی۔ 5 بار کی فاتح برازیل بھی بمشکل ہی اگلے مرحلے میں پہنچنے میں کامیاب۔ جاپان کے خلاف آخری لمحات میں گول کر کے مقابلہ 2-1 سے اپنے نام کر لیا۔